السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم جس دوا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ پولیکریس ریمیڈیز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اور اس کا ہماری آئے دن ڈفرینٹ ڈیزیز میں کہیں نہ کہیں کام ہوتا ہے۔ اب میں جس میڈیسن کا نام بتا رہی ہوں اس کا نام ہے ایکونائٹ نیپلس۔ اب ایکونائٹ نیپلس کی پہلے ہم اس کی ہسٹری جانیں گے۔ یہ بیسیکلی پلانٹ کنگڈم بیس میڈیسن ہے، یعنی اس کو پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے پودے کا نام مانکس ہوٹ ہے۔ اب یہ 250+ سپیشیز ہیں اس مانکس ہوٹ پودے کی۔ کسی کو ولف بین کہتے ہیں، کسی کو ہم لوگ لیپرز بینس کہتے ہیں، کسی کو ڈیول ہیلمٹ کہتے ہیں اور کسی کو بلو ریگٹ کہتے ہیں۔ اب اس کا جو زیادہ تر پودا ہے وہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوئٹزرلینڈ، سویڈن، جرمنی میں پیدا ہوتا ہے زیادہ۔ اس کے اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو کشمیر، شکم، اس کے علاوہ یہ کوہ ہمالیہ میں بھی پیدا اس کا پودا ہوتا ہے۔ اب اس کا جو پودے کو مانکس ہوٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پودے کو مانکس ہوٹ بیسیکلی اس کی شیپ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کی شیپ ایسی ہوتی ہے جیسے پرانے زمانے میں مسیحائی لوگ ہوتے ہیں یا جو یہ اس کے آرمی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے تھے، یہ ان کی ٹوپی جو ہوتی تھی نا وہ اس شیپ کی ہوتی تھی، تو اس لیے اس وجہ سے یہ نا بندے یہ مانکس ہوٹ پودا اس کا اس شیپ کی وجہ سے مانکس ہوٹ پودے کا نام رکھ دیا گیا۔ اب جو ایرانی لوگ ہیں وہ اس کی شیپ کی وجہ سے اس کو تاج سلطانی یا تاج الملوک کا نام بھی دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تو اگر اس کا پیشنٹ ہے وہ فزیکلی طور پہ کیسا دکھتا ہے جی، جوان مرد ہوں گے یا خصوصاً عورتیں جو آرام دہ زندگی گزارتی ہیں، بہت پولائٹ ماحول میں رہتی ہیں، بہت عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، تھوڑا بہت سردی گرمی ہو جائے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مین یہی ہے کہ ٹھنڈے سرد سے گرم اور گرم سے سرد ہونے کی اچانک ہونے کی وجہ سے تکلیفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں جن کے بال سیاہ ہوں، آنکھیں سیاہ ہوں اور ان لوگوں کی مطلب جلد جلدی موسم سے افیکٹڈ ہوتی ہو، ان کی یہ بیسٹ میڈیسن ہوتی ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی اسپیئر آف ایکشن کی طرف چلیں گے، کیونکہ ہم لوگ اکارڈنگ ٹو پیٹرن چل رہے ہیں جس میں ہیڈ ٹو ٹو ہم سمٹمز لیتے ہیں، تو ہم لوگ اس کی پیٹرن کے حساب سے چلنے سے پہلے ہم لوگ اس کا اسپیئر آف ایکشن دیکھ لیں کہ ہماری ڈفرینٹ باڈی پارٹس پہ یہ کہاں کہاں کیا کیا کام کرتی ہے اور کس طرح سے ہمیں ڈفرینٹ تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ آپ اس میں جو اس میڈیسن کی کسی بھی ڈیزیز میں دینے سے پہلے صرف ایک سمٹم اس کی یاد کر لیں، وہ ہر بیماری میں اگر ملے گی تو وہ ہر بیماری میں ایکونائٹ دینے سے افیکٹ ہوگا ہی ہوگا۔ وہ ہے سڈن اینڈ وائلنٹ کنڈیشنز، مینس کہ ایک دم سے اور شدید قسم کی تکلیفات پیدا ہوں گی، مریض برداشت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے سہنا مشکل ہوگا، تو صرف ایک ہی دوا ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، وہ ہے ایکونائٹ۔ تو اکارڈنگ ٹو پیٹرن اب ہم پہلے ہیڈ سے سمٹم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ذہنی علامات دیکھیں تو ایسے مریضوں کی ذہنی علامات جن میں مین سمٹم کیا آئے گی؟ گھبراہٹ، بے چینی، خوف، اور خوف بھی موت کا۔ تو ٹاپ دواؤں میں پہلی دوا ایکونائٹ۔ اب اس کا مریض میں جو ہے نا گھبراہٹ، بے چینی اور خوف جو بھی ہے، اب دیکھیں اس کے مریض کو جو بے چینی اور گھبراہٹ ہے نا وہ ٹاپ 3 ہماری میڈیسنز ہیں جس میں ہم بے چینی اور گھبراہٹ کے بیس پہ ان کو دیتے ہیں۔ پہلی ہماری یہ ایکونائٹ بن گئی، دوسری ہماری ارسینیکم ایلبم اور تھرڈ ہماری ریسٹاکس۔ اب ان تینوں میں آپ کو ڈفرینس بتانا چاہیے کہ ایکونائٹ کہاں دیں گے، ریسٹاکس اور ارسینیکم۔ اب دیکھیں سمٹم کی بیس پہ میڈیسن چینج ہوتی ہے ہماری، ایک چھوٹی سی سمٹم چینج ہوئی ہماری میڈیسن چینج ہوگی۔ تو جو ارسینک کا پیشنٹ ہوگا وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ بے چین ہوگا، وہ مینٹلی طور پہ چاہے لیٹا ہوا بھی اس کی جسم میں طاقت نہیں بھی ہے چلنے پھرنے کی، پھر بھی مینٹلی طور پہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہے گا۔ ریسٹاکس کی بات کریں تو اس کی بے چینی فزیکلی ہے، فزیکلی طور پہ پاؤں میں، ہاتھوں میں، جسم میں ایک عجیب سی بے چینی پائی جائے گی۔ وہ بتائے گا کہ مجھے رات میں سکون ہے تو میری بے چینی ہوتی ہے جسم میں۔ اس کے علاوہ جو ایکونائٹ ہے اس میں مینٹلی اور فزیکلی دونوں بے چینی اکٹھی پائی جائے گی۔ جب پیشنٹ یہ دونوں بے چینی اپنی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اکٹھے آ کے دے رہا ہے تو صرف ایک ہی دوا آپ نے دینی ہے، وہ ہے ایکونائٹ۔ اس کے علاوہ جو خوف اس کا پایا جاتا ہے وہ ہر بیماری میں موجود ہوگا۔ خوف کی اہم علامت جو تمام بیماریوں میں عام مطلب ملے گی، اس میں مریض جو ہوگا وہ یہ کہے گا میں بچوں گا نہیں، میں تو مر جاؤں گا، اور موسٹلی تو مرنے کا وقت بھی بتائے گا۔
آگے اگر آپ کے گھر میں دیکھا جائے تو آپ کے گھر میں اگر ایسے بچے یا ایسے بوڑھے افراد یا ایسی عورتیں ہیں جو تھوڑی سی بیماری پہ گھبرا جاتی ہیں، ان کو لگتا ہے ابھی ہم مر جائیں گے، ہماری تو بہت بڑی بیماری ہو گئی، تو آپ نے ایکونائٹ لازماً یوز کروانی ہے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اس کی جو فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے، پریگننٹ وومنز اکثر آتی ہیں ہمارے پاس، کہتی ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں ڈلیوری کے دوران مر جاؤں گی، مجھے تو کچھ ہو جائے گا اور میرا بچہ کیا پتہ بدصورت پیدا ہو جائے، میں اس خوف میں ہوں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیشہ ایکونائٹ کا پیشنٹ کرتا ہے آپ سے آ کے، تو ایسی عورتوں کو آپ ایکونائٹ دیں، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا اس میں بھی۔ اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہے، اچھا اس کی کچھ باتیں میں آپ کو جو بار بار کریں کی سمٹمز ہیں، ایک یہ بے چینی، گھبراہٹ جسمانی اور مینٹلی دونوں پائی جائے گی، خوف موت کا وقت بتائے گا، اور تیسری ایک بات پیشنٹ کبھی نہ کبھی یا کوئی نہ کوئی پیشنٹ آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ میری جو خیالات ہیں نا، مجھے لگتا ہے جو میری تھاٹس ہیں، میرے خیالات ہیں وہ دماغ سے نہیں، میرے معدے سے اٹھ کے آ رہے ہیں، میرے اسٹمک سے خیالات پیدا ہو کے مجھے میرے دماغ تک جا رہے ہیں، ایسی عجیب و غریب باتیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی چھوٹے سے چھوٹا بخار، نزلہ، زکام، کھانسی کوئی بھی آپ کے گھر میں کسی کو ہو رہا ہے، یا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آ رہا ہے، یا پھر آپ کو خود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے یار یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، چھوٹی سی بیماری بھی آپ کو بیماری بڑی لگے یا پیشنٹ کو بڑی لگے، یا نزلہ زکام میں بھی پیشنٹ بہت زیادہ کانشیس ہو جائے، تو اس کی ایک ہی دوا ایکونائٹ ہے۔ آپ ایکونائٹ نیپالیس یوز کروائیں، انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے۔ ہم نیکسٹ ہیڈک کی بات کرتے ہیں۔ اس کا ہیڈک بھی ایسا ہی ہوگا، شدید اور ایک دم سے ہونے والا، اور اس حد تک شدید کہ پیشنٹ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس کا ہیڈک موسٹلی خشک سرد ہوا، کیونکہ یہ خشک سرد ہوا کی دوا ہے، تو اس کا ہیڈک میں پیشنٹ خشک سرد ہوا لگنے کی وجہ سے جیسے ہی خشک سرد ہوا کی طرف نکلے گا گھر سے باہر، خشک سرد ہوا اس کو ٹچ ہوگی، اس کو لگے گی، اچانک سے اس کا سر درد شروع ہو جائے گا، اور اس کی مطلب بہت زیادہ سویئر اور وائلنٹ کنڈیشن ہو جائے گی۔ اس کی صرف ایک ہی دوا ایکونائٹ۔ آئیز اگر دیکھیں تو ایکونائٹ کے پیشنٹ کی آئیز ٹھنڈی خشک ہوا لگنے کی وجہ سے آئیز میں سویلنگ ہو جائے، برننگ ہو جائے، ریڈنس آ جائے، چبھن ہو، روشنی سے مسئلہ ہونے لگ جائے، تو ہماری ایکونائٹ بہت اچھا یہاں پہ بھی کام کرتی ہے، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو ان سب چیزوں کی وجہ سے، وجہ خشک ٹھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے، تو ایکونائٹ کو کبھی نہیں بھولنا۔ نوز کی بات کریں، ناک میں خشکی، بار بار مریض کو ایسے ناک میں خراش سی، عجیب سی اریٹیشن سی ہوگی، اسے لگے گا جیسے خشکی ہے، سرکار سا، جیسے نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں سرکار سا، ایسا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ محسوس ہوگا، عجیب سی چبھن اریٹیشن ہوگی۔ موسٹلی صبح کے وقت ناک صاف کرتے ہوئے موسٹلی اس کی بلیڈنگ ہونے لگ جائے گی یا ناک سے بلڈ آئے گا، تو ایکونائٹ دیں۔ ٹھنڈی ہوا میں جانے سے اچانک سے چھینکیں ہونا شروع ہو جائیں تو ایکونائٹ کو کبھی نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اکثر ناک کی پیشنٹ بتاتا ہے کہ ناک کی جڑ میں سویئر قسم کا پین ہو رہا ہے، اور اچانک سے اور شدید قسم کا مجھے پین ہو رہا ہے، ایکیوٹ کنڈیشن ہے، کرونک کنڈیشن ہے، کہیں پہ بھی اچانک اور شدت سے آنے والی تکلیف میں ایکونائٹ ہی ہمارا کام کرتی ہے۔ ابھی جہاں تک تو ہماری ہوگی مینٹل اور ہیڈ کے سمٹمز اور فیس کے سمٹمز۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایبڈومنل ایریا کے تمام سمٹم بتاؤں گی، تو نیکسٹ پارٹ کا ویٹ کریے گا۔ اور اگر آپ کو کچھ بھی کوسچن پوچھنے ہو، کچھ بھی اور میڈیسن، کسی ایسی میڈیسن کے بارے میں کچھ جاننا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ضرور آپ کو اس کا جواب دوں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔